بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے بہنوں بھائیوں، پہلے آپ نے بیان سنا کہ حج کیا آپ کر کیوں رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے کیا دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ سفر کس لیے آپ نے اختیار کیا، وہ تو تھا فلسفہ۔ اب ہم بات کریں گے کچھ کرنے کے کام حج سے پہلے، اور یہ وہ اہم باتیں ہیں جو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام اس وقت نہیں کہہ رہے یہ باتیں، اور یہ نہ کہنا جو ہے نا، اس سے بھی حج خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ریمائنڈ کرو، لوگوں کو یاد دہانی کراؤ، اس سے مومنوں کو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ میں مجھے یقین ہے کئی مومن ہوں گے، کئی تقوی والے ہوں گے جو ان باتوں کو سن کے ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جی ہاں، حج پہ جانے سے پہلے، یعنی آپ نے جہاز پہ اپنی گاڑی پہ قدم اس میں رکھنے سے پہلے، بیفور یو رائڈ فار دا حج، جس سے پہلے ڈپارچر سے پہلے کے کام کیا ہیں، 7-8 باتیں اس کو یاد رکھیے گا۔ اور وہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا کامن سینس سے دیکھیے کہ مجھے آپ کو کسی ڈنر سے انویٹیشن آتا ہے کسی کے گھر پہ، کتنی ہم تیاری کرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہم جتن کرتے ہیں، کئی طرح کے اچھے کپڑے، یہ وہ سب کرا کے پھر جناب پہنچتے ہیں، سارا کچھ جناب کس لیے، محض ایک بلایا ہے ہمیں مہمان نے، اس کو عزت دینے کے لیے، ہے نا، اور تحفے تحائف سارا کچھ۔ تو یہاں تو ہمیں بلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ بلا رہا ہے، اور اللہ اگر ہمیں بلا رہا ہے تو ہم نے اگر اپنے پینڈنگ افیئرز ٹھیک نہ کیے نا، تو کام بڑا ہے خطرناک۔ اس پہ میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے اور کتابوں میں بھی آئی، کہ ایک آدمی بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آتا ہے، اس کا بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کا احرام گندا ہو گیا، انتہائی مشقت کے ساتھ وہ پہنچتا ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے میقات پہ، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یا باری تعالیٰ میں آ گیا، میں حاضر ہوں۔ تو آگے سے جواب آتا ہے لیس لک لبیک، تیرا کوئی لبیک نہیں، جا تو، کس لیے تو آیا، مجھے نہیں تیرا لبیک چاہیے۔ یہ بڑی، یہ سمجھیں کسی ایٹم بم سے زیادہ خطرناک یہ ہے جواب، کہ اگر مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا لبیک مجھے نہیں چاہیے، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے بتائیں، کس کے در پہ جائیں گے؟ اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم سب تیرے ہی در کے ہیں سوالی، ہے نا۔ تو اب سوچئے کہ وہ کیوں اس کو کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا پہننا حرام، تیرے کپڑے حرام سے ہیں، تیرا یہ پورا سفر جو ہے تو نے لوگوں کے حق مارے۔ وہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ کیا کیا برائیاں کر کے وہ بندہ آیا، تو حج کیسے قبول ہوگا؟ تو اس لیے نمبر 1 کام، اب سب سے پہلے کام یہ کریں کہ ابھی سے انشاءاللہ سارے توبہ کر لیں، گناہوں سے ابھی توبہ کر لیں۔ حرام ہے، کوئی رشوت کھاتا ہے، کوئی بزنس میں چیٹنگ کر رہا ہے، کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسے کام ہے نا، سب سے توبہ کریں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، توبہ کی ہی ایک شرط ہے کہ اگر حقوق العباد ہیں، کسی کا پیسہ مارا ہے اور اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہے، بڑا من مارنے کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح آپ کا حج ہو، اشنان والا حج نہ ہو، تو آپ نے جا کے اس کے ساتھ معافی مانگنی، بالکل قاضی فضیل ابن عیاض کی طرح، جس نے لوگوں کا سامان لوٹا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے وہ گئے، گڑ گڑا کے معافیاں مانگیں، اور کہا، جس کا نہیں بھی وہ دے سکتے تھے نا، کہا یار یا تو مجھے معاف کر دو، یا مجھے اس کے لیے اتنی مہلت دے دو کہ میں جب حج کر کے آؤں تو میں انشاءاللہ آپ سب کے اتاروں گا، یا اگر نہیں تو مجھے ابھی اپنے پاس نوکری پہ رکھ لو، میں تمہاری مزدوری کروں گا، تمہاری غلامی کروں گا، جب تم مجھے اجازت دو گے تب جاؤں گا حج پہ۔ یہ ہے جی طریقہ، آپ نے پہلے توبہ کرنی گناہوں سے، کسی کا حق مارا اس سے معافی مانگنی ہے، اور جتنے آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ نہیں بھی سمجھتے نا کہ آپ سمجھتے ہیں ان کا ہی قصور ہے، آپ ان سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت من مارنے کا کام ہے، لیکن یقین مانیں میں نے اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھا ہے، اس کی مشق میں نے خود کی ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن یقین مانیں آپ کو اتنا سکون ہوگا نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سمجھے آپ کا حج یہیں سے قبولیت کا آغاز ہو گیا۔ یہ میں آپ کو جانے سے پہلے کے کام بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں جانے سے پہلے آپ اپنی معافیاں اور صفائی کر کے جائیں نا، جس طرح کسی کے گھر دعوت پہ آپ پاک صاف ہو کے جاتے ہیں، تو آپ اندر باہر پاک کریں۔ 2-3 باتیں یہ ہو گئیں۔ اچھا، اگلا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے، اب وہ حقوق کی بات ہو رہی، کسی کا قرضہ اگر دینا نا، وہ قرضہ آپ اتاریں پہلے۔ اگر نہیں اتار سکتے،
اس سے مہلت لے لیں ٹھیک ہے. اگر بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی کا ذمہ لگا دیں، کیونکہ آپ کے پاس میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے زندہ واپس آنا ہے. مر گئے اگر وہاں پہ ہجوم کے نیچے کچلے گئے تو یہاں والا تو مجھے آپ کو لانتیں دے گا نا کہ لو جی پیسے میرے مار کے حج پہ چلا گیا اور اب وہ میرے پیسے کوئی دے نہیں رہا اس کا رشتہ دار. نہ، آپ نے ڈیوٹی لگانی ہے کسی کے، بھائی اگر میں مر گیا نہ آیا، میرا گھر بیچ کے یا فلاں چیز بیچ کے اس کو پیسے دے دینا، یہ میرے گواہ ہیں، 2 گواہ کم از کم بتا کے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہی اہم بات یہ قرضے اور اس میں وصیتیں. ٹھیک ہے نا، وصیتیں کر جائیں. کسی کی آپ کی کوئی کمیٹی نکلنے والی ہے، کہیں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی جائیداد کا حساب ہے، کوئی بہت ہی قابل اعتماد بندہ اس کو بتا دیں، وصیت لکھ بھی دیں، دستخط بھی کر دیں اس پہ، کسی گواہ کے بھی دستخط کروا کے. ول جسے کہتے ہیں نا، یہ ابن عمر بتاتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں، کہ کہتے ہیں میرے پاس جب بھی کوئی قابل توریث یعنی کہ جس چیز کی وراثت ہونی ہے نا، یا مالیت کی کوئی چیز جب بھی رہی ہے، میں ہمیشہ وصیت لکھ کے سویا ہوں اپنے پاس. یہ آپ نے عمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور اہم کام یہ ہیں 2-3 کہ آپ نے نا یہ وصیتیں، قرضے، معافی، توبہ یہ سب کچھ کر لیا. علم بھی لیں، تیاری کا حصہ ہے یہ بھی. ایسا تو نہ ہو کہ ہم کچھ لوگ کرتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ کے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ایک ساتھی بھائی آئے، کہتے بھائی یہ عمرہ کہاں سے ہوگا شروع؟ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے عمرہ کہاں سے شروع ہوگا؟ تلبیہ پڑھا جا رہا ہے تو ایک دوسرے کا منہ ایسے ایسے دیکھ رہے کہ کرنا کیا ہے. استغفر اللہ، تلبیہ بھی نہیں آتا. تو یہ تیاری جو ہے نا، اس سے ہی آپ کی انٹینشن واضح ہو جائے گی کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہیں، یا محض ایک سر سے اس کو اتارنا ہے فرض کو، وہ کرنے آپ جا رہے ہیں. یہ ہیں چند مختصر باتیں. اور اس میں آخری چیز جو ہے نا، حج میں سب سے زیادہ میرا اور آپ کا امتحان جو ہے نا، آپ کے میرے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور تقوی کا امتحان ہوتا ہے. تو ابھی سے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں. ابھی سے یہ جو ہے نا مالوں کا اور شاپنگ سٹورز کا یہ جو شوقیہ وزٹس ہوتے ہیں نا، یہ اس عادت کو تھوڑا سا کم کریں، ورنہ کام بہت خراب ہے. تو ابھی سے آپ کیا کریں، تو تیاری کریں، نالج لیں، اور ایکشن کے طور پہ صبر، تقوی، ایمان اس کو مضبوط کریں. یہ ٹی وی پہ فیشن شو، ڈانسز، یہ خرافات دیکھنا ابھی سے بند کر دیں. یہ آپ ابھی سے چیزیں کریں گے نا تو پھر آپ کو حج میں فائدہ ہوگا. یہ میں نے آپ کو تقریباً 7 یا 8 پوائنٹس بتائے ہیں. ان سب کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے. توبہ ہے، اللہ سے خالص توبہ ہے گناہوں کی، برائیوں سے برات ہے کہ آئندہ میں یہ واپس آ کے کوئی کام نہیں کروں گا، ابھی سے چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. لوگوں سے جس کے حق مارے ان سے معافیاں ہیں، قرضے ہیں، وصیتیں ہیں، فحاشی بے حیائی سے رکنا ہے، نالج لینا ہے، علم لینا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ ساری چیزیں کر کے اور پھر آپ نے حج پہ نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کا حج قبول و منظور فرمائے. مجھے آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا جزاء لہ الا الجنہ. واللہ اعلم.